خدا کی قسم اسلام اتنا مزے کا مذہب ہے، اتنا مزے کا مذہب ہے، یہ صرف آپ کی آخرت نہیں بناتا، آپ کی دنیا پہلے بناتا ہے۔ جن قوموں کے پاس اسلام نہیں ہے ان کا حشر تو جا کے دیکھو، حشر تو جا کے دیکھو، بیچاروں کا حشر نشر ہو گیا ان کا، اور ان قوموں کو کامیاب بنا کے دکھایا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دکھانے والے بھی انہی جیسے ہیں، تو وہ اسی ناکامی کو کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کامیاب دیکھا ہی نہیں ہوتا کہ کامیاب کیسے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب جو غیر مسلموں کے یہاں جاتے ہیں نا، کہتے ہیں کتنے اچھے، کتنے زبردست، سکون دیکھو کیسا زبردست۔ ابھی ایک ولاگر ہے آج کل پاکستانیوں کی بہت برائیاں بیان کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ سارے کے سارے عذاب کس پہ آ رہے ہیں؟ پاکستانیوں پہ۔ کے پی کے کتنا تباہ ہو گیا، پنجاب میں سیلاب، کہہ رہے یورپ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ یورپین سے خوش ہے، پاکستانیوں سے خوش نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں، ہم سے کوئی جرم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم پہ یہ آفتیں آ رہی ہیں۔ جرم تو ہو رہا ہے، مانتے ہیں، سب سے بڑا جرم یہ ہو رہا ہے ڈیم کیوں نہیں بنائے، سب سے بڑا جرم یہ ہو رہا ہے کہ بارشیں اللہ کی رحمت ہیں، تو اللہ تو پانی ہمیں بے تحاشا دے رہا ہے، اتنا ان کو نہیں دیتا جتنا ہمیں دے رہا ہے۔ اللہ کو پتا ہے یہاں آبادی بہت ہے، فیملی پلاننگ والے صبح و شام چیختے ہیں بچے زیادہ ہو رہے ہیں، کھاؤ گے کہاں سے؟ تو اللہ کہتے ہیں جہاں آبادی زیادہ ہے وہاں وسائل بھی زیادہ پیدا کر رہا ہوں۔ تو اب ہم نے اس پانی کو روکنے کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں بنایا ہوا۔ اتنے آسان سیٹ اپ ہے نا اس پانی کو روکنے کے کہ ہم کئی دہائیوں تک پانی پیتے رہیں اور کبھی کمی نہ ہو، اور صاف واٹر پانی ملے ہمیں، کنووں کی شکل میں محفوظ کیا جا سکتا ہے، تو زمین میں پانی سیو کیا جا سکتا ہے۔ لاہور میں ایسے کنویں آ رہے ہیں، لوگ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنا پانی اس میں جمع کیا، سارا زمین میں چلا گیا، دوسرے کنویں سے نکل رہا ہے وہ، اور ڈیم بنا کے سیو کیا جا سکتا ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں تو ہم نے دیکھا ہے بارشیں برستی ہیں، گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کی شیٹوں پہ انہوں نے کرو میں شیٹیں ہوتی ہیں، ساتھ میں پائپ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، سارا پانی گر کے پائپوں سے آ کے ٹینک میں جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی پہ بارش ایسی بڑی نعمت ہے کہ لوگوں کی فصلوں کے جو برساتی علاقے ہیں وہاں فصلوں کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلانا پڑتا، ان کو بارشوں پہ پوری ان کی اکانومی کھڑی ہوتی ہے۔ خیر اس نے کمپیئر کیا کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں اور یہ یورپین ہیں، یہاں کا حال دیکھو، مسلمانوں کا حال دیکھو، تو مسلمان احساس کمتری میں جاتے ہیں نیچے نا۔ واقعی یار اس سے یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کو مرتد بناتے ہیں، مذہب سے ہٹاتے ہیں۔ اس طرح کے جو ولاگرز ہیں، غیر مسلم ہے وہ، میں بتاؤں گا نہیں کس مذہب سے اس کا تعلق ہے، اور اس کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان میں نا مذہبی فسادات شروع ہو جائیں۔ دیکھو مذہبی فسادات شروع کرانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل اگر آپ ہندو ہیں نا اور آپ چاہتے ہو کہ پاکستان میں مذہبی فسادات ہوں، تو آپ مظلوم بن کے دنیا کے سامنے آنا شروع ہو جاؤ، دیکھو مسلمان ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، دیکھو مسلمان ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ تو ہندو برادری جو ہے اس کے دل میں بلا وجہ کے شکوک و شبہات، حالانکہ وہ مندروں میں آرام سے جا رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، لیکن وہ بلا وجہ مظلومیت، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر مسلمان ادھر سے جواب دینا شروع کرتے ہیں، تم تو ایسے ہو، تم تو ایسے ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ ہندوؤں کی مظلومیت کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے کہ ہندوؤں کو انصاف دلانا، این جی او سے پیسے لے کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہندو مسلم فسادات شروع ہو جائیں۔ یہ ہوتا ہے دنیا میں۔ بعض عیسائی اب بلاگر بن کے یہ کام شروع کر دیا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ پاکستان میں ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں کبھی آپ نے مسلم عیسائی فسادات دیکھے؟ آپ لوگ بتاؤ مجھے، یہ میرا کلپ بنا کے چلا دینا، کیونکہ ایک بلاگر ہے وہ چاہ رہے کہ فسادات ہو مسلمانوں میں اور مسیحیوں میں، کرسچینٹی میں اور مسلمانوں میں کیا ہو؟ لڑائیاں ہوں۔ ابھی یہ شروع ہو گئی یہ تحریک، کیونکہ پاکستان پہ نا انہوں نے ہر طرح سے لڑوانے کی کوشش، کئی محاذوں پہ پاکستان میں لڑائیوں کی کوشش ہو رہی ہے۔ عوام کو حکومت سے لڑایا جائے، کے پی کے میں فسادات کروائے جائیں، بلوچستان میں الگ فسادات ہوں، سندھ میں الگ فسادات ہوں، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو، ہر سطح پہ، کیونکہ جنگ فیس ٹو فیس جنگ تو وہ ہار چکے ہیں بنیان مرصوص میں۔ جو بنیان مرصوص کا ہم نے جواب دیا ہے نا، تو جو ہماری فیس ٹو فیس لڑائی ہوئی ہے نا اس میں تو وہ شکست کھا چکے ہیں۔ اب ان کو پتا ہے کہ ان لوگوں سے سامنے آ کے لڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، تو اب انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ جہاں جہاں لڑوایا جا سکتا ہے ان کو لڑواؤ، جہاں جہاں لڑوایا جا۔ جیسے انگریز جب ہندوستان میں آیا نا تو اس کو پتا تھا مسلمان اتنے پاورفل ہیں کہ یہاں میں نہیں چل سکتا، تو جب تک ان کو آپس میں لڑوایا نہ جائے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس نے لڑوایا، مرزا غلام احمد قادیانی کو پیدا کیا، منکرین حدیث کو پیدا کیا انہوں نے، کچھ متشدد اہل حدیث، سب اہل حدیثوں کی بات نہیں کر رہا، ان کو بھی پروموٹ کیا اس نے، تقلید کے خلاف مناظرے، پھر ادھر سے کچھ لوگوں کو ادھر سے پروموٹ کیا ان کی مخالفت، تو ایک ایسی جنگ شروع ہوئی جو اب تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ برطانیہ تو چلا گیا لیکن ہمیں آپس میں
لڑوا گیا. برطانیہ کے آنے سے پہلے یہ لڑائیاں ہندوستان میں نہیں تھی. نہ اہل حدیث حنفیوں کا پھڈا تھا, اہل حدیث تو نہ ہونے کے برابر تھے, لیکن چلو جتنے بھی تھے تو یہ لڑائیاں نہیں تھی. بعض لوگوں کا کہنا یہ کہ تھے ہی نہیں, لیکن چلو بھائی ہوں گے, ہمیں کسی کے وہ کہتے ہیں ہم تھے, واللہ عالم, جو بھی تھا, لیکن لڑائیاں نہیں تھی. دیوبندی بریلوی فرقے بھی نہیں تھے, سب ایک ٹریک پہ چلتے آ رہے تھے. اس نے آ کے ایسا لڑوایا کہ وہ لڑائی کا بیج ڈال کے چلا گیا. برطانیہ آرام سے ہندوستان تو چھوڑ گیا, مگر اب تک ہماری لڑائیاں ختم نہیں ہوئی. اہل حدیث مسجد, یہ مسجد دیوبندی بریلوی, حنفی بریلوی, یہ مسجد حنفی دیوبندی. دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ مسجدوں کے نام مسلکوں پر ہو, لیکن پاکستان میں ایسا ہوتا ہے, انڈیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے کہ ہم پہ حکومت کس نے کی ہے؟ بولو نا, انگریزوں نے. تو یہ خوب سمجھ لو, ہر چیز میں مولویوں کو ملامت مت کیا کرو. کچھ کام گورا کر کے گیا ہے تو اس میں وہ ایسے مولوی اس نے پیدا کیے ہیں کہ لڑائیں امت کو, تو لڑا دیا اس نے, اور ابھی بھی یہ کام وہ کر رہا ہے. تو اسی میں یاد رکھو, ہمارے ملک میں نا اب کچھ ایسے فسادات شروع کروانے کے لیے کچھ ولاگرز کام کر رہے ہیں. وہ کیا کریں گے, جیسے فار ایگزامپل کوئی ہندو ہے یا کوئی عیسائی ہے, یعنی مسیحی ہے, وہ مظلومیت شروع کر دے گا کہ پاکستان میں ہمارے حقوق نہیں مل رہے, پاکستان میں عیسائی محفوظ نہیں ہے, پاکستان میں مسیحی برادری کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو مسیحی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسیحا آ گیا. میں نے جب یہ ولاگز ایک دن ہر ڈیلی بیسس پہ آ رہا ہے, یہ کلپ آ رہے ہیں ایسے لوگوں کی. ابھی ایک نیا فتنہ کھڑا ہونے والا ہے. میں نے اپنے آس پاس لوگوں سے پوچھا, جب یہ ولاگنگ زیادہ ہوئی نا, ایک بندہ بار بار یہ کہ مسیحی برادری محفوظ نہیں ہے, وہ مسیحیوں کا مسیحا بنا ہوا ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جب سے ہم یہاں رہ رہے ہیں کبھی آپ نے مسلم مسیحی فسادات دیکھے؟ کبھی دیکھے زندگی میں؟ ہمارے کلاس فیلو مسیحی تھے, بڑے آرام سے کھیلتے بھی تھے, ہم دوستیاں بھی تھی. مذہب میں بھائی ہم الگ ہیں, ہم مسجد جاتے ہیں, وہ کہاں جاتے ہیں؟ چرچ. نہ ہم نے کبھی ان پہ طنز کیا, آج تک نہیں ہوا. انڈیویجولی کسی کا کسی سے جھگڑا ہوا ہو تو بھائی وہ جھگڑا اٹھا کے آپ, اب اس نے ولاگ بنایا کہ دیکھو چرچ کے اوپر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, کوئی مسلمان لکھ کے چلا گیا ہے, اس کا مطلب مسیحی برادری پاکستان میں محفوظ نہیں ہے. ارے چرچ پہ جس نے لکھا ہے تو اس لکھے ہوئے کو پکڑو, اس کے خلاف کیس کرو, تھانے میں جاؤ. یہ کہ آپ نے ولاگ بنا کے پوری امت میں آگ لگا دی. خوب سمجھ لو, ایسے لوگ باہر سے پیسے لے کے ملک میں فسادات کروا رہے ہوتے ہیں. اور مسیحی برادری کو بھی میں کہتا ہوں, یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں, یہ تمہیں مسلمانوں سے لڑائیں گے, اور یہ خود باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اندر نہیں ہوتے. وہاں سے ان کو پیسہ ملتا ہی اسی بیس پہ ہے کہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرو تاکہ لڑائیاں شروع ہوں. اور ہوگا یہ کہ ابھی ٹک ٹاک پہ لڑائی شروع ہوگی. پہلے تو ٹک ٹاک پہ ایسے ولاگنگ آئے گی, نیچے مسلمانوں نے برا بلا کہا ہوا ہوگا, پھر مسیحی لوگ مشتعل ہو کے وہ برا بلا کہیں گے. اصل جنگ کیا تھی, کس نے یہ بیج بویا تھا لڑائی کا, وہ سب بھول جائیں گے, اور ایک ایسی لڑائی شروع ہوگی جو قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہوگی. تو یہ سیٹ اپ چلتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہی بات؟ میں نے بدلی یہاں کہاں سے آگے, میں بیان کچھ اور کر رہا تھا, یہ لڑائی کی بات کہاں سے آگے, آپ کیوں بٹھائے میں؟ ہاں, اصل بات یہ چل رہی تھی. تو وہ اس پہ ولاگ بنا رہا تھا کہ دیکھو یورپ میں یہ ہو رہا ہے, یہاں عیسائی لوگ رہتے ہیں تو کوئی ایسا سیلاب نہیں ہے, کوئی ایسا زلزلہ نہیں ہے, اور کے پی کے میں دیکھو, پنجاب میں دیکھو, سیلاب سے تباہ کاریاں اور یہ اور وہ, اور اس کا مطلب کس کے ساتھ ہے؟ خدا ان کے ساتھ. تو خوب سمجھ لو, یہ تو قدرتی حادثے ہیں. سیلاب کہیں بھی آ سکتا ہے, زلزلہ کہیں بھی آ سکتا ہے. باہر ملکوں میں بھی بہت آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں. جاپان میں نہیں آتے, ہر 4 دن کے بعد زلزلہ آیا ہوا ہوتا ہے. ساری دنیا میں ہوتا ہے. ان کے حکمرانوں نے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہوتا ہے, ڈیم بنائے ہوئے ہوتے ہیں آفتوں سے بچنے کے لیے. سیلابی ریلے کینیڈا میں میں نے پورا سسٹم دیکھا, میں حیران ہوں. انہوں نے دیکھا کہ 400 سال پہلے یا 300 سال پہلے جو سیلاب آیا تھا کتنا تھا, یعنی وہ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پانی کی سطح کہاں تک جا سکتی ہے. اس حساب سے پہلے سے پلاننگ کر کے پانی نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں وہ. تو جو قوم بھی پلاننگ کرتی ہے بھائی, دنیا دار الاسباب ہے, جو مصیبت سے بچنے کے اسباب اختیار کرے گا وہ بچے گا, جو اسباب اختیار نہیں کرے گا وہ کتنا ہی نیک پرہیزگار ہو وہ مرے گا. کیا خیال ہے؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, رات کو آپ چولہا بند کیے بغیر, بعض خواتین کیا کرتی ہیں, چولہے میں گیس آ رہی ہے تو چولہا جل رہا ہے, گیس چلی گئی اور بٹن آن ہے اسی طرح. بہت گھروں میں ایسے حادثے ہوئے, بٹن آن ہے. اب یہ خاتون نیک بھی ہیں, شرعی پردہ بھی کرتی ہیں, راتوں کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتی ہیں, اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری
یہ میں خوابوں کی باتیں کر رہا ہوں, آپ حقیقت سے اس کو نہیں. شوہر کی اطاعت, ساس سسر کی بہت زیادہ خدمت وغیرہ وغیرہ. تو کتنی نیک خاتون ہے, لیکن رات کو غفلت کیا کرتی ہے, دیکھ کے سوتی نہیں ہے کہ بھائی کراچی ہے, رات کو گیس جا سکتی, بتائے بغیر جاتی ہے گیس. کتنے گھروں میں ایسا ہوا کہ نل کے کھولے ہوئے ہیں, پانی نہیں آ رہا تو نل کا کھولا ہی رہ گیا کہ یار پانی نہیں آ رہا, بند تو کرو, جب آئے گا تو ضائع ہوگا. یہ تو آئے دن گھروں میں یہ واقعات ہوتے ہیں. اتنا پانی ضائع ہوتا ہے, اتنا پانی ضائع ہوتا ہے. ایک صاحب ایک فلیٹ میں رہتے تھے, 5-6 مہینے کے لیے ٹریولنگ پہ گئے, نل کے کھول کے دیکھے تو پانی نہیں آ رہا تھا. تو اب یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو بند کر دو یار, پانی نہیں آ رہا. تو اب جب جانے لگے تو سب جگہ چیک کیا, پانی نہیں آ رہا, نکل لیے. 6 مہینے بعد آئے تو بیڑا غرق ہوا تھا گھر کا, اور فلیٹ والے جو تھے وہ بیچارے پریشان کہ یار ہم ٹینکی فل کرتے ہیں, پانی جاتا کہاں ہے. عاملوں کی چاندنی ہو جاتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں جنات کا اس گھر میں اثر ہے. کتنی بڑی غفلت. تو اب خواتین کیا کر, کوئی خاتون ہو بہت نیک, پرہیزگار, تہجد گزار, شوہر کی اطاعت فرما بردار, ساس سسر کی خدمت کرنے والی, بچوں کو محبت سے پالنے والی, بات بات پہ چمیٹے, تو بات بات پہ بچوں کو چمیٹے نہ لگانے والی, سمجھ رہے, بات بات پہ. بعض خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی, بچوں کے ساتھ بھی بہت ظلم کرتی ہیں ماں ہونے کے ناطے, کہ میں ماں ہوں. بھائی تم ماں کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جب چاہو منہ پر چپیٹ لو, گھوم جاتا ہے پورا بیچارہ. اپنا غصہ شوہر پہ آ رہا ہے, نکالا کس پہ جا رہا ہے, بچوں پہ. اس کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا تو اس کو ایسے تانے مل رہے ہیں, چھوڑو چھوٹا بچہ ہے, گلاس ٹوٹ گیا کیا ہو گیا بھائی, وہ ٹھوکر لگی گر گیا تو ایک تو وہ گرا ہے, اوپر سے پیچھے سے ایک چماٹا آئے گا, اندھا ہے دیکھ کے نہیں چلتا. عورت اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کے, اپنی زبان سے اپنے بچوں کے اخلاق کو خراب کرتی ہے. بیٹیوں کے اخلاق کو بھی بعض خواتین, میں بار بار کہہ رہا ہوں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی, کیونکہ بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی پیچھے پڑا رہتا ہے, عورتوں کے خلاف ہے یہ آدمی. تو بھائی جو بات ہوگی وہ تو بتائی جائے گی نا, مکھن لگانے کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوں میں یہاں پہ. جب تربیت کرنی ہے تو جو چیز سوسائٹی میں بری ہوگی اس کو برا کہا جائے گا, چاہے مرد میں ہو چاہے عورت میں ہو. عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بچے کو بلا وجہ ٹارچر کرتی رہے. خاص طور پہ بیٹیاں بہت ظلم کا شکار ہوتی ہیں, ماؤں کا بہت ٹارچر کرتی ہیں. جب بچی تھوڑی سمجھدار ہو جائے نا تو وہ تو بیچاری غلطیاں کرتی ہے, معصوم ہو تو مائیں ہوتی ڈانٹتی رہتی ہیں, تانے دیتی رہتی ہیں. ایک سائیکولوجسٹ نے بتایا کہ بہت ساری بچیاں جو پاگل ہوئی ہیں نا, سب بچیاں نہیں بھائی, ماں سے بہتر کوئی رشتہ نہیں ہوتا, لیکن بہت ساری بچیاں جو دماغی مریض بنی ہیں, ان کی ہسٹری میں جب گئے چیک کیا تو ان کی ماؤں کا ہاتھ تھا اس میں. کیا مطلب, ایسا نہیں ہے ماں کو ان سے نفرت تھی, ماں کو تربیت کرنی نہیں آتی. وہ سمجھتی ہے ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ اور تانے کوسنے دینے سے بچے کی تربیت اچھی ہو جاتی ہے, حالانکہ اچھی نہیں ہوتی, بچہ بد اخلاق ہو جاتا ہے. پھر بیٹیاں ماؤں کے سامنے زبان چلانا سیکھ جاتی ہیں. جب ایک دفعہ ماں کے سامنے زبان چلانا سیکھ گئی, زبان کھل گئی, تو احترام ختم. پھر مائیں اور ڈپریشن میں جاتی ہیں, پھر اور تانے دیتی ہیں, پھر وہ اور ڈپریشن میں جاتی ہیں, پھر وہ اور تانے دیتی ہیں. میں نے ایسے ایسے گھروں میں فسادات دیکھے ہیں کہ بچیوں کو ماؤں کے سامنے زبان چلاتے ہوئے کہ آدمی کانوں کو ہاتھ لگا لیتا ہے. ماں بچی کو کہہ رہی ہے بدتمیز, تو بیٹی کہہ رہی ہے تم ہو بدتمیز. اللہ کی پناہ, یہ جملہ زبان سے نکالنا بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ ماں پہ کیا قیامت گزرتی ہوگی جب بیٹی ماں کو بدتمیز کہہ رہی ہو. تو یہ ایک دم سے نہیں ہو جاتا. اتنا ٹارچر, اتنا, یا تو تربیت ہی نہیں کی ہوتی, بے لگام چھوڑ دیا گیا ہوتا ہے, یا تربیت میں اس کو ایسا کہ تانے ہر وقت کے تانے, ہر وقت بے وقت نصیحتیں, ہر وقت بدتمیزیاں, یہ سے بچے بگڑتے ہیں. تمیز, پہلے آپ خود تمیزدار بن جاؤ بھائی, تمیزدار بن جاؤ, تو بچے وہی چیز سیکھیں گے جو آپ. برے ماحول سے بچاؤ اس کو, اور گھر میں تمیز کا ماحول پیدا کر دو, بچے کیا پیدا ہوں گے, پیدا ہوتے ہی آداب. وہ میں نے بتایا تھا نا, کیا کرے وہ ایک کیپسول کھلا دی ایک پریگننٹ خاتون کو نا, ڈاکٹروں نے دوا ایجاد کی کہ وہ جب دوا کھلائی جائے گی نا تو بچہ پیدا ہوگا تمیزدار. تو سائنسدانوں نے تجربہ کیا ایک خاتون کو. یہ مجھے سنایا کس نے, میں جامعۃ الرشید میں بچوں کو پڑھاتا تھا, چھوٹے بچوں کو. ایک استاذ تھے, وہ میرے سامنے بیٹھے ہوتے تھے, وہی سیکشن بچوں کا, یعنی 20 سیکشن سمجھ لو, وہی کلاس ہے, وہی کتاب ہے, اور وہ ہر وقت مرغا بنا کے رکھتے تھے. اب تو بہت سخت پابندی ہے, ہر طرح کے مدرسوں میں بہت کیمرے لگ گئے نا. تو میں دیکھتا تھا یار وہ اتنی سختی سے پڑھاتے ہیں, اور کہتے تھے سختی کے بغیر بچے پڑھتے نہیں. اچھا میں پڑھاتا تھا, ان کو ہنسی مذاق میں پڑھ لیتے تھے, نمبر اچھے آتے تھے ان کے. تو مجھے تو تجربہ ہوا بچوں کو پڑھا کے, اس سختی کے بغیر بھی بچے بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ کی اپنی بد اخلاقی ہوتی ہے, خود آپ بدتمیز ہوتے ہو, آپ سمجھتے ہو کہ بدتمیزی کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا, تو بہت سارے کام بڑے تمیز سے ہو جاتے ہیں. آپ تمیزدار ہو اگر, ہاں کبھی کبھار تھوڑی بہت سختی کی نوبت آتی ہے, وہ تو ٹھیک ہے, ضروری ہے,
تو وہ میں نے جو ہے نا ایک دن میں نے بچوں سے کہا چلو یار میں تو تم لوگ کو ہنساتا ہوں، آج تمہارے پاس کوئی لطیفہ ہے تو سناؤ. یہ پڑھائی بھی ہو رہی ہے اور لطیفے بازی بھی ہو رہی ہے. بچے ایسے ہی پڑھتے ہیں. اب ہمارے یہاں کیسے پڑھایا جاتا ہے چھوٹے بچوں کو؟ ایسے قاری صاحب نا یوں کر کے بیٹھو چنگے سے. اور اسکول ٹیچر بھی ایسے ہی ہیں. ابے ایسے بچہ تھوڑی پڑھے گا یار. تو میری کلاس میں بچے انتظار کرتے تھے کہ پڑھانے کے لیے آؤں میں. تو میں نے بچوں سے کہا تم کوئی لطیفہ سناؤ. ایک بچے نے ایسا لطیفہ سنایا بھائی. یہ اس بچے کا لطیفہ ہے جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں. کہتے ہیں استاد جی مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ بچے کتنے ہوشیار ہیں. حالانکہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے. چھوٹے بچے کو تو پریگننسی کا نہیں پتا ہوتا. ان کو تو ماؤں نے سکھایا ہوا ہوتا ہے پری دے کے چلی گئی تھی اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بچے. آج کل کے بچے آپ دیکھو تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا اعدادی اول ہوتا ہے نا، اس کے بچے نے کہا استاد جی ایک سائنسدانوں نے نا کیپسول ایجاد کیا کہ کسی ماں کو کھلایا جائے گا تو بچہ کیسا پیدا ہوگا؟ تمیز دار. پہلے تو میں حیران ہوا یہ کتنا بدتمیز بچہ پیدا ہوا ہے یار. اس کو بھی سے پتا ہے کہ پریگننسی کیا ہوتی ہے. خیر میں نے کہا پتا ہے تو بتا بھائی. کہتا ہے تو بچہ جیسے ہی وہ ایک کیپسول کھلایا بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی آداب. اور وہ ایسا اسٹائل مار رہا تھا نا، وہ چھوٹا بچہ ایسے ایسے گردن ہلا رہا تھا، یہ خاص اسٹائل سے گردن ہلا رہا تھا. کہہ رہے آداب آداب. تو میں نے کہا یار پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں استاد جی پھر انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا زبردست کامیاب تجربہ ہوا. ایک خاتون کو اکٹھے 8-10 کیپسول کھلا دیے. جب ایک کیپسول سے اتنا تمیزدار پیدا ہو رہا ہے تو 10 کیپسول کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ 8-10 کیپسول کھلائے بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا. 1 مہینہ اوپر ہو گیا بچہ نہیں پیدا ہو رہا. الٹرا ساؤنڈ کیا، پتا چلا 2 بچے ہیں. ہر ایک دوسرے سے کہہ رہے پہلے آپ. وہ کہہ رہے ہیں اچھا اس نے ایسی باڈی لینگویج تھی نا اس بچے کی. کہہ رہے نہیں پہلے آپ. وہ کہہ رہے نہیں پہلے. ایسی باڈی لینگویج بنائی اس نے. وہ کہہ رہے پہلے آپ. کہہ رہے 1 مہینہ ہو گیا اسی تمیز میں مارکیٹ میں آئے نہیں. ارے بھائی تو یہ وہی موضوع چینج ہوتا ہے میرا. ہاں بات یہ چل رہی تھی دائیں بائیں ہم جاتے رہتے ہیں. آپ لوگ بھی تو بچے ہی ہیں نا. سے گپ شپ والے ماحول میں بیان ہو جائے تو اچھا ہے نا. کیا خیال ہے؟ ٹاپک سے ہم ہٹ جاتے ہیں تو کوئی اتنی ٹینشن نہیں لینا. ٹینشن سے بری دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہاں چولہا وہ مائیں کوئی تھوڑی سی مثال دے رہا تھا کہ کتنی نیک شریف ماں ہو، شریف شرفا عورت ہو، بچوں کو بات بات پہ چماٹے بھی نہیں لگاتی ہو، شوہر کی اطاعت بھی کرتی ہو، ساس سسر کی بھی خدمت کرتی ہو اور تہجد بھی پڑھتی ہو اور شوہر کی آمدن میں حد سے زیادہ خرچ بھی نہ کرتی ہو، اس کی جیب دیکھ کے خرچ کرتی ہو، پینٹ سے غیر موجودگی میں پیسے بھی نہ نکالتی ہو اور آپ کی آنکھ کھل جائے. یہی ہوگا آخر میں. یہ خواب دیکھ رہا تھا میں. خیر اتنی نیک شریف شرفا عورت جو اپنی بیٹیوں کو تانے کوسنے بھی نہ دیتی ہو. بات تو تو ہے ہی ایسی کمبخت، تیرے اندھی ہے، نظر نہیں آتا، ہاتھ ٹوٹے ہوئے تیرے، زبان کاٹ دوں وغیرہ وغیرہ. ایسے بھی نہ کرتی ہو بلکہ بیٹی سے ایسے بات کرتی ہو بیٹی ماشاءاللہ تم بہت اچھی ہو، تم نے تھوڑا سا روٹی پکانے میں بے احتیاطی کی ہے بیٹا، تھوڑا سا خیال کر لیا کرو، تمہارے ابا کو ٹائم پہ کھانا نہیں ملتا تو ان کو تکلیف ہوتی ہے تو بیٹا بنا لو. اس طرح سے بات کرتی ہو. ٹھیک ہے نا. تو ایسی نیک جو جنتی ہونے کی ساری علامتیں پائی جاتی ہیں اس میں، ساری علامتیں. لیکن اس کے اندر ایک فالٹ ہے کہ غفلت اتنی ہے کہ کوئل جلائی مچھر والی، اس کو سمجھایا جاتا ہے بھائی کم سے کم بستر سے 2 میٹر دور رکھو. بعض اوقات سوتے ہوئے لحاف کھسک کے ادھر چلا جاتا ہے، اس میں آگ لگنے کا چانس ہے. جب بائک پہ پیچھے بیٹھو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، کیونکہ تم نیک ہو، ہسبینڈ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ تم بیٹھو گی نہیں، تو پورے برقعے کو، چادر کو اچھی طرح سمیٹو. اس میں اللہ پہ توکل، یہ توکل جائز نہیں ہے کہ اللہ بچانے والا ہے، جس دن موت آنی ہے وہ تو آئے گی ہی. بھائی کتنی خواتین ہم نے دیکھی ہیں دوپٹہ ان کا یا برقع اس میں پچھلے پہیے میں پھنس جاتا ہے، چین میں پھنس جاتا ہے. پورا سمٹ کے بیٹھو اچھی طریقے سے، کوئی چانس ہی نہ رہے برقعے کا یا چادر کے سمٹنے کا. جب چولہے پہ کوئی کام کرو تو اپنے جو سر کی چادر ہے اس کو اتار کے تھوڑی دیر کے لیے، تقویٰ اتنا ہے کہ وہاں بھی چادر لٹکی ہوئی ہے. اب بھائی وہ چادر فوراً آگ پکڑے گی، دوپٹہ کیا پکڑے گا؟ ذرا سا کھسک کے ادھر چلے گی آگ پکڑے گا وہ. تو یا تو اس کو اچھی طرح لپیٹ لو یا تھوڑی دیر کے لیے کچن میں اتار کے باہر رکھ لو. میرے والد صاحب اس پہ بہت سخت تھے. گھر کی مستورات، وہ کیونکہ پاکستان نیوی میں تھے نا تو فوجی لوگوں کے پھر بھی تھوڑا ڈسپلن ہوتا ہے ان کی زندگی میں، تو بہت خلاف تھے کہ کچن پہ کوئی کام کر رہا ہو اور چادر لٹک رہی ہو. وہ بہت اس کے خلاف تھے. بھائی چادر آگ پکڑنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگتے، کچھ نہیں تو آپ کے بال تو جلیں گے. تو لیکن جو تقویٰ للہیت اتنی ہے کہ کچن میں بھی ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر پڑ جائے تو پوری چادر لٹکائی ہوئی ہے نا، نہ دائیں سے کسی کی نظر پڑے نہ بائیں سے. نظر تو واقعی نہیں پڑے گی لیکن آپ کی چادر چولہے سے آگ بولو پکڑے گی.
اور آپ کے اس تقوی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا. آپ کی اس عفت اور پاک دامنی جس پہ فرشتے، آسمان کے فرشتے رش کرتے ہیں، رش کریں گے وہ اور سلام کریں گے، لیکن چولہا یہ باتیں نہیں جانتا. سمجھ، گیس کو یہ چیزیں بولو نا نہیں پتہ ہے. گیس بڑی خطرناک چیز ہے بھائی، وہ نیک اور برے کو نہیں دیکھتی ہے. تو ایسی خاتون نے کیا کیا کراچی میں، رات کو جب چولہا وہ جل رہا تھا تو اسی دوران گیس چلی گئی، اور جب صبح 5 بجے گیس آئی ہے تو چولہے سے گیس نکلنا شروع. اب جب گیس نکلنا شروع ہوگی تو یہ جب نیک پرہیزگار صوم و صلات کی پابند خاتون جب جا کے ماچس کی تیلی بھڑکائیں گی تو آگ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ اس میں اگر کوئی یہ کہے، اور ایک خاتون ہے جو نیک نہیں ہے، 2 نمبر خاتون، بچے کو بات بات پہ چماٹے مار مار کے اس کا کچومڑ بنا دیا، شوہر کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، زبان 1.5 فٹ کی. اس میں آپ کو جاگنے کی ضرورت خواب سے نہیں. لیکن وہ کیا کرتی ہے، اس کو دنیا بڑی عزیز ہے، دنیا بڑی عزیز ہے اس کو پتا ہے بھائی، اس نے کورسز کیے ہوئے ہیں، ڈسپلن، ہوم مینجمنٹ کے کورس کیے ہوئے ہیں، اس نے ہاؤس مینجمنٹ کے کورس کیے ہوئے ہیں، گھرداری سیکھی ہوئی ہے اس نے کہ بھائی جب سردیوں میں ہم ہیٹر جلائیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ گیس چلی جائے، تو اس کی ایس او پیز کیا ہیں، دروازہ کھلا رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ. 20 قسم کے کورسز کیے ہوئے اس نے، اور وغیرہ وغیرہ. اور پھر چولہے کے بارے میں سلنڈر کی جو کتاب پوری پڑی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے پھٹتا ہے یہ سلنڈر، اور جب یہ سلنڈر پھٹے گا تو کون کون مرے گا، کس کے مرنے کا چانس ہے. تو ایسے گھر میں حادثے ہوں گے لیکن وہ پلاننگ کے تحت ہوتے ہیں. پھر حادثے جس کو مروانا ہو تو اس وقت سلنڈر کو پٹوا دیا جائے. خیر، تو یہ ساری چیزوں پر اس نے دسترس ہے اس کی. اس کے بعد اب مجھے ایک بات بتاؤ، اس کے گھر میں کبھی ایسا حادثہ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. اب اس پہ کوئی ولاگ بنائے، دیکھو یہ جتنے نیک لوگ ہیں انہی کے چولہے بھی پھٹ رہے ہیں، انہیں کی گیس سلنڈر بھی پھٹ رہے ہیں، وہی آگ میں جل کے ہلاک بھی ہو رہے ہیں، اور یہ دیکھو 2 نمبر لوگ ہیں، نہ نماز نہ تہجد، لیکن نہ مشرک بھی ہیں، لیکن ان کے ہاں اب تک کوئی جلنے کا واقعہ نہیں ہوا. تو میرے بھائی یہ، اور اس سے آپ ثابت کر رہے ہو کہ اسلام برا مذہب ہے. معاذ اللہ، اسلام کو برا بلا کہہ رہے ہو آپ بول رہے ہو کہ دیکھو یہ مسلمانوں کے یہاں حادثے ہوتے ہیں اور غیر مسلموں کے ہاں حادثے نہیں ہوتے. یار اس کی آواز تھوڑی سی بڑھائیں، مجھے بہت چیخنا پڑ رہا ہے بولنے کے لیے. مسلمانوں کے یہاں حادثات ہوتے ہیں، غیر مسلموں کے یہاں حادثات نہیں ہوتے. اسلام باطل مذہب ہے اور ہندو مذہب زیادہ اچھا ہے، مسیحی مذہب زیادہ اچھا ہے، یہودیت زیادہ اچھی ہے، ان کے حادثے نہیں ہوتے، ان کے اتنے حادثے ہوتے ہیں. کوئی عقل مند اس بات کی بیس پہ مان لے گا کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب نہیں ہے اور غیر مسلموں سے اللہ کو زیادہ محبت ہے؟ مان لے گا کوئی عقل مند؟ کبھی بھی نہیں مانے گا. بھائی دنیا دار الاسباب ہے، جو مصیبت سے بچنے کے اسباب اختیار کرے گا وہ بچے گا، جو اسباب اختیار نہیں کرے گا وہ مرے گا، چاہے کتنا نیک ہو. پٹرول چھڑک کے کسی نمازی پہ آگ لگاتے وہ بھی مرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور کسی کے بے نمازی کے پہلے سے پٹرول تھا اور آگ لگی ہوئی تھی، پانی ڈال دے تو وہ بھی بچے گا. تبھی دنیا دار الاسباب ہے. دنیا میں اللہ نے کامیابی دنیا میں اسی کی رکھی ہے جو اسباب اختیار کرے گا. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں مصیبتوں سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کیے ہیں. غزوہ خندق کی میں بار بار مثال دیتا ہوں، چاروں طرف سے اسلام دشمن قوتوں نے مدینہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تو آپ نے اسباب نہیں اختیار کیے؟ خندقیں اتنی بڑی بڑی کھودی کہ جانور گھوڑے اس کو پار نہ کر سکے، اسباب اختیار کیے. معجزے کرامات بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور اس پر شریعت کا مدار نہیں ہوتا، اس پہ ہم اپنی زندگی کے اصول نہیں بنا سکتے. زندگی گزارنے کے اصول بنانے کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. یہاں ایک اور میں بات کر کے پھر اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. آپ کو کم از کم میرا ٹاپک یاد رہتا ہے، اس لیے ایک اور اہم بات کروں. میرا ایک ابھی بیان چلا ہے، شارٹ کلپ چلا، کافی لوگوں نے سنا اس کو. میں جب کوئی ایسا شارٹ کلپ جاتا ہے نیچے کمنٹ ضرور پڑھتا ہوں. اس کمنٹ سے مجھے پتا چلتا ہے کہ میری اس بات کو لوگوں نے کتنا سمجھا ہے اور کتنا نہیں سمجھا. یہ لازمی ہے. آپ جب بات کرتے ہیں نا تو بہت سے ہمارے مذہبی اسکالرز ہیں، بات کر کے ممبر سے اٹھ کے چلے گئے، بس دیکھتے ہی نہیں اس کا لوگ اس سے کیا سمجھ رہے ہیں. تو مجھے اس کمنٹ سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ میری بات کا لوگ صحیح مطلب سمجھے بھی ہے کہ نہیں سمجھے، وہ کمنٹ سے پتا چل جاتا ہے. خاص طور پہ نیگیٹو کمنٹس میں کس چیز کو یہ اس نے ہائی لائٹ کیا ہے. میرا ایک بیان چلا ہے ابھی جس میں لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ کچھ اپنا ہاتھ تنگ کر کے کم سے کم 1 سال کی آمدن بچا کے رکھیں. آپ، میں نے یہ بیان کیا،
آپ کی تنخواہ ہے, آپ نے کیا کیا, ہینڈ ٹو ماؤتھ چلیں آپ اور بچائیں. کتنا بچائیں؟ آپ دیکھیں آپ کے گھر کا ضروری خرچہ کتنا ہے, عیاشی والا نہیں, ضروری خرچہ. مثال کے طور پہ آپ کے گھر کا ضروری خرچہ 1,00,000 روپے آج اگست 2025 میں کتنا ہے؟ 1,00,000. تو آپ نے کم سے کم جو ہے نا 1 سال کا خرچہ بچانا ہے, پیسے جوڑ جوڑ کے. اور 1 سال کا کتنا بنے گا؟ 12,00,000. تاکہ آج اگر آپ جاب لیس ہوتے ہیں تو آپ کے لیے دوسری جاب تلاش کرنے تک کا انتظام گھر میں موجود ہو, آپ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں اور ڈپریشن میں نہ جائیں. اور میں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو 12,00,000 روپے آپ جمع کریں گے نا, تھوڑا سا کنجوسی کر کے, کنجوسی کا مطلب یہ جائز کنجوسی ہے. بیگم کو بھی بولے بیگم دیکھو جاب کبھی بھی جا سکتی ہے, ہم تو پورا, اکثر میں نے جاب والے لوگوں کو دیکھا مہینے کے آخر میں پان گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوتے ان کے پاس, اور کہہ رہے ہیں مہینے کا آخر چل رہا ہے, مہینے کا آخر چل رہا ہے. بھائی آخر چل رہا ہے تو کیا مطلب, یہ آخری دنوں میں نہیں کھانا تو نے کیا؟ شروع سے تمیز سے لے کے چلتے ہیں, 31 دن کا یا 30 دن کا مہینہ ہے تو اتنا خرچ کروں کہ 31 تک چلوں تو میں آرام سے. سخاوت کر دی, شروع میں اڑا دیے گولے گنڈے میں اور پیزے برگر میں اور اوٹ پٹانگ حرکتوں میں, اب مہینے کا آخر چل رہا ہے, جیب میں دھیلا ہی نہیں ہے. تو اس پہ پھر میں نے یہ سمجھایا تھا کہ دیکھو اتنا بچاؤ. بیگم کو بھی سمجھا دو, بیگم یہ میرے تمہارے فائدے کے لیے, بیگم نہ مانے تو تھوڑا سختی بھی کرو اس کے اوپر, کیونکہ یہی بیگم کل آپ کو چھوڑ کے چلی جائے گی جب جیب میں پیسے نہیں ہوں گے. کتنے لوگ ہیں جاب لیس ہوئے کھانے پینے کو, انہوں نے کچھ جمع ہی نہیں کر کے رکھا ہوا تھا, جاب لیس ہوئے کھانے پینے کو نہیں ہے, تو جس بیگم پہ خرچ کیا تھا نا وہی ٹاٹا کر کے چلی گئی, وہی ٹاٹا کر کے جا رہی ہے. اور وکیل تو بیٹھے ہوئے, چند وکیل اچھے بھی ہیں الحمدللہ, میجورٹی وکیلوں کی ایسی ہے جو خواتین کو خلا دلانے کے لیے بیٹھے ہوئے, کیونکہ ان کی آمدن اسی سے, وہ خلا کا کیس فائل کریں گے, فیس ملے گی ان کو. تو وہ تو یوٹیوب پہ آپ دیکھ لو, ٹک ٹاک پہ کلپ بنا بنا کے خواتین کو برگلا رہے ہیں بغاوت پہ, کہ جس عورت کو اپنا شوہر پسند نہیں ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم بیٹھے ہیں جمشید سے اس کی شادی کروائیں گے ہم. صحیح ہے نا؟ تو وہ بیٹھے ہوئے, تو خواتین آ جاتی ہیں, بھائی ماشاءاللہ تو بہت مناسب فیس میں ہمیں اس شوہر سے جان چھوٹ رہی ہے. تو ایسے سانپ تو بیٹھے ہوئے, اژدہے بیٹھے ہوئے. تو اس لیے میں نے اس پہ یہ سمجھایا تھا کہ بھائی کم سے کم 1 سال, زیادہ نہیں, کیونکہ زیادہ کی پھر کوئی حد نہیں ہے, پھر تو زندگی کی عیاشیوں سے ہی اور زندگی کے راحتوں سے چلے جاؤ گے نا آپ. زیادہ کی تو کوئی انتہا نہیں ہے, زیادہ تو پھر جمع مالا وعددہ میں آتا ہے, ہر وقت مال جمع کر کے رکھنا اور کنجوسی, اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرنا, دوسروں پہ بھی خرچ نہ کرنا, وہاں پھر توکل کیا جائے. تو کم سے کم کتنا جمع کرنا ہے؟ 1 سال. تو میں نے کہا اگر آپ کا گھر کا خرچہ ایک متوسط گھر کا 1,00,000 میں آرام سے گزارا ہو جاتا ہے, تو آپ نے بچا بچا کے 12,00,000, اور وہ 12,00,000 گولڈ کی شکل میں جمع کریں, کرنسی کی شکل میں جمع نہ کریں. ڈالر میں اس لیے نہیں کہ اللیگل ہے, اور گولڈ میں جمع کریں, اور گولڈ بھی وہ والا لیں جب چاہیں کیش کرا دیں اس کو, کسی کمپنی کا ہو, اور وہ لاکر میں ڈال دیں, بھول جائیں اس کو. یہ آڑے وقت کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے. خدا نہ خواستہ جاب گئی, جاب تلاش کروں گا, جب تک نہیں ملے گی کھانے پینے سے نہ جائیں بھائی, تو یہاں سے نکال کے بقدر ضرورت استعمال کر سکے ہم. تو اس پہ لوگوں نے کہا لو, کبھی کیا کہتا ہے, کبھی یہ مفتی کی سمجھ میں نہیں آتا, کبھی کہتا ہے ذاتی گھر بھی مت بناؤ, اللہ پہ توکل کرو, کبھی کہتا ہے جوڑ جوڑ کے 1 سال کا پیسہ جمع کرو, سمجھ میں نہیں آتا, کبھی کیا کہتا ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا لو, اللہ پہ توکل کہاں گیا, علماء کو تو چاہیے لوگوں کو اللہ پہ اعتماد. اور یہ کل کی بات ہے, کل کے کمنٹ سے میں نے اسکرین شاٹ بھی لیا ہوا ہے, اسکرین شاٹ کی. میں نے سوچا تھا وہ کمنٹس پڑھ کے سناؤں گا, لیکن میری بات پہ یقین کر لو یار, ٹائم لگے گا نا, کمنٹس پڑھ کے سناؤں گا میں. ایک نے کہا کہ کچھ لوگ ایک طرف کو, کچھ بالکل دوسری طرف. کچھ کہہ رہے ہیں لو, علماء کو تو چاہیے توکل سکھائیں, اور یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے جمع کر کے رکھو, 1 سال کا جمع کر کے رکھو, اور اللہ سے ہونے کا یقین یہ پھر کیسے لوگوں کے دلوں میں آئے گا. اور کچھ کہہ رہے ہیں لو, ذاتی گھر کے بارے میں تو کا فکر نہیں کرو, اور جوڑو نہیں پیسے, سواری پہ بھی پیسہ خرچ کرو, خوراک پہ بھی پیسہ ہو, کھاؤ پیو موج مستیاں کرو, کل کی فکر مت کرو. لو کیسی باتیں کر رہا ہے. لوگ کچھ نے کہا نہیں زبردست زبردست. ایک نے تو لکھا کاش مفتی صاحب یہ بیان میں پہلے سن لیتا تو آج روڈ نہ ناپ رہا ہوتا. کہہ رہا ہے میرے ساتھ یہی ہوا ہے, میری تنخواہ تھی اچھی, کھاتا پیتا تھا, ساری اڑا دیتا تھا میں, ایک دن جاب لیس ہو گیا تو 0 پہ آ گیا میں. کہہ رہے ہر جگہ سے دھکے کھانے, کاش پہلے پتا ہوتا تو یہ دن نہ آتے. تو یہ بہت اہم بات ہے, اس کو خوب اچھی طرح سمجھو. توکل اتنی ہلکی چیز نہیں ہے جس کو سمجھ لینا اتنا آسان ہو. یہ پورا ایک ٹاپک ہے کہ کہاں توکل کرنا ہے اور کہاں توکل کرنا ہے, لیکن اس طریقے سے جس طرح شریعت نے بتایا ہے, جس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہاں توکل نہیں کرنا. اصل میں تو توکل ہر جگہ ہی کرنا ہے,
لیکن وہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ توکل نہیں ہے. یہ بہت اہم ٹاپک ہے, یہ ہلکا یہ تو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ توکل کا موقع کیا ہے اور کون سا توکل ایسا جو بے موقع ہے. تو اس میں خوب اچھی طرح سمجھو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ. فرمایا کسی چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو اور کس پہ توکل کرو؟ اللہ پہ. خدا کی قسم یہ حدیث سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے, انگریز کے پاس یہ حدیث نہیں ہے, لہذا وہ کنفیوز ہے کتنا جمع کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. کنجوسی کسے کہتے ہیں, سخاوت کسے کہتے ہیں, اس کا انگریز کے پاس کوئی معیار نہیں ہے. ہمارے نبی نے زبردست. پہلی بات, اجملوا فی الطلب کا مطلب طلب کرنی ہے, یعنی طلب کا کیا مطلب؟ آپ نے اسباب اختیار کرنے, طلب اسی کو کہتے ہیں نا, یعنی اسباب اختیار کرنے ہیں مصیبت سے بچنے کے. اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پہ اعتماد اور توکل یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اسباب اختیار کرنے آپ نے. پہلا تو ہمیں یہ پتا چل گیا. اب مجھے وہ بتاؤ, جو آدمی مہینے کے کماتا ہے, کیا یہ دن رات ہم واقعات نہیں سنتے کہ جاب چلی گئی, کمپنی بیٹھ گئی, یہ ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ جاب میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ اسٹیل مل پوری بند نہیں ہو گئی. ہمارے جو اسٹیل مل کے لوگ تھے پورے اسٹیل کے چمچ بھی نہیں چھوڑے انہوں نے, ایک چمچ تک نہیں چھوڑا انہوں نے. اسٹیل مل کو جب کھانا شروع کیا, وہاں جو لوگ بھی بڑے لیول پہ لوگ تھے تو کیسا کھائیں؟ جو کپ تھے نا کپ, وہ بھی گھر لے گئے. تو پھر ان کی تنخواہیں رکی ہیں. میں نے تو روڈوں پہ گھومتا ہوئے دیکھا ان کو. آپ کے ساتھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے, آپ جاب کے قابل ہی نہ رہیں, BCO قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں. اس کی آواز میں نے کہا تھا تھوڑی سی بڑھا دیں. تو طلب کرنا ہے, مصیبت سے بچنے کے اسباب بولو اختیار کرنے ہیں. تو مصیبت میں یہ بھی ہے بھائی, یہ دن رات ہم سنتے ہیں جاب گئی روڈ پہ آ گئے. کیا آپ نے انتظام کیا ہوا ہے پہلے سے اس کے لیے؟ تو اگر آپ سرے سے انتظام کرنا ہی چھوڑ دیتے ہو اور پھر کہتے ہو اللہ کھلائے گا اللہ پلائے گا, یہ وہ توکل ہے جس کی شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی. یہ ایسا ہی ہے جیسے رات کو گیس کا چولہا آپ نے جلا چھوڑ دیا کہ صبح جب گیس آنے سے پہلے ہم اڑ جائیں گے, حالانکہ آنکھ نہیں کھلی. تو یہ وہ توکل ہے جس کی اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رات کو چراغ گل کر کے سویا کرو, فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا. اس لیے کہ جو فاسق جانور ہے نا, چوہا, وہ بعض دفعہ چراغ گرا کے آگ لگا دیتا ہے. حالانکہ ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں. کتنا امکان ہے اس کا؟ بھائی چراغ دور رکھا ہوا ہے, اگر گر بھی جائے گا تو زمین میں گرے گا نا, آگ بجھ جائے گی. لیکن 1% چانس کو بھی برداشت نہیں کیا گیا. بھائی چوہا آئے گا, ہو سکتا ہے گھسیٹتا ہوا لے جائے اس کو, آپ کی چادر کے قریب کر دے اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, احتیاط کیا ہے, رات کو آپ نے چراغ کو بند کر دینا ہے. اب دیندار لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں. میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں, بھائی کل اللہ کھلائے گا, اللہ بہت بڑا ہے. کل کی ہم نے کبھی سوچی جس خدا نے آج ہمیں, ہمارے یہاں نا ڈائلاگوں پہ پورا دین چل رہا ہے, ڈائلاگوں پہ. تبھی تو دیندار لوگ بدنام ہے دنیا میں یار, ان کی کوئی بات نہ لاجک کی نہیں ہوتی, تو پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھے. توکل کا وہ مفہوم بیان کریں گے کہ آپ ایسے واقعات توکل کے, آدمی کہے گا یار یہ تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اسباب کی نفی پہ جب آئیں گے تو ایسے کہ ایک صاحب کہنے لگے اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا ہم بجلی کے اس میں سوراخ میں ہاتھ دیں گے, بٹن دبائیں گے, اگر ایمان مضبوط ہے تو کرنٹ نہیں لگے گا. میں نے کہا بھائی جتنا بھی ایمان مضبوط ہو, کرنٹ کا کام ہے لگنا. میں نے کہا یقین نہیں آتا, میں ایک چماٹ مارتا ہوں, لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ چماٹ تو ہلکی چیز ہے, جب وہ لگ رہی ہے تو کرنٹ تو بہت اوپر کی چیز ہے. کرامتوں کے واقعات الگ ہوتے ہیں, وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ بچانا چاہے تو بھائی آپ سوراخ میں ہاتھ دیں, نہیں لگے گا آپ کو کرنٹ, وہ اللہ بچا. لیکن ہمیں کیا پتا اللہ بچانا چاہتا ہے کہ نہیں بچانا چاہتا, ہمیں تھوڑی پتا ہے. میں بار بار کہتا ہوں نا, ایک صاحب نے مجھے کہا, میں نے کہا یار اس طرف حالات صحیح نہیں جانا, کہہ رہے اللہ بچائے گا, کہہ رہے اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا. میں نے کہا اگر اللہ نے نہیں چاہا تو ہمیں کیا پتا کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے. تو اب کیا ہے کہ یہ ڈائلاگ ہماری زبانوں پہ ہوتا ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی تم نے کیا جمع کر کے رکھا ہے, آج جاب لیس ہو گئے. تبھی تو میں ایک بات بار بار کہتا ہوں, مجھ سے زیادہ کوئی شادیوں کی ترغیب دیتا ہے کوئی بندہ اس کائنات میں؟ ہمارے ایک دوست تھے ترکی میں, ان کو کوئی فلسطینی ملا, فلسطینی عالم. انہوں نے کہا کہ میں نے اس فلسطینی عالم کو دیکھا آپ کا بیان سن رہے ہیں. عرب عالم ہے, بیان کس کا سن رہے ہیں؟ کہہ رہے میرا بیان لگا کے. کہہ رہے میں نے کہا یہ تو ہمارے کراچی کے بندے. میں نے اس فلسطینی سے پوچھا, انگلش میں ان کی بات ہوئی, وہ انگلش بھی جانتے تھے, یار یہ آپ ان کو کیوں سن رہے ہو, تو ہمارے علاقے کے ہیں. کہتے ہیں یار اجمیوں میں واحد مولوی ہے جو 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہے. اس نے کہا عرب میں تو لوگوں رواج ہے, اجمیوں میں رواج ہی نہیں ہے. کہہ رہے اجمیوں میں واحد آدمی ہے جو لوگوں کو
زیادہ شادیوں کی ترغیب دیتا ہے، اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو بندہ عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہے، تو اس لیے کہتے ہیں مجھے سن رہے تھے وہ فلسطینی، تو میں کتنا حریص ہوں شادیوں پر، پتہ ہے نا آپ کو؟ آپ 10 سال پہلے بھی میرا جو نظریہ تھا وہ آج بھی وہی ہے۔ 10 سال پہلے بھی اگر کوئی میرے پاس آتا تھا نا کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، 17-18 سال کا ہو گیا ہے، میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے کتنے بیانات کیے، ماں باپ کو چاہیے اپنے بیٹے کی خود شادی کر دیا کریں، ساتھ ساتھ اس کی ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں میں، تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کا بیٹا کرتا کیا ہے، کماتا ہے؟ نہیں کماتا نہیں ہے۔ اچھا، پڑھائی میں نمبر کتنے آتے ہیں؟ A+A1 گریڈ سے پاس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، مت کرو، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں بھی دوست احباب ہیں، اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے انہوں نے مشورے آ کے لیے کہ مفتی صاحب آپ شادیوں کی بڑی ترغیب دیتے، اور آپ کے بیانات سے متاثر ہو کر میں نے ارادہ کیا ہے اب میں بھی اپنے بیٹے کی شادی اپنے خرچے پہ اور اللہ توکل پہ کر رہا ہوں۔ یہ ان کا اسٹائل ہوتا ہے، آپ کے بیانات سے۔ میں نے کہا میرے بیانات سے متاثر ہو کر خود دوسری کر لیتے، تیسری کر لیتے، بچوں کی بھی کراتے، لیکن ان شرائط کے ساتھ جو شرطیں میں بیان کرتا ہوں وہ شرطیں آپ نے سنی ہے؟ نہیں مفتی صاحب، آپ تو کہتے ہیں جب نکاح کرو گے تو کون پیسہ دے گا؟ اللہ دے گا۔ میں نے کہا آپ نے آدھا بیان سنا ہے، آدھا نہیں سنا۔ کتنے میں آپ کو ثبوت کے طور پہ وہ لوگ دکھا سکتا ہوں، کہتے ہیں نہیں یار اب بچہ بڑا ہو گیا اب تو کرنی چاہیے۔ میں نے کہا بھائی دیکھو، یا تو پڑھائی کو فوکس کر رہا ہو، ذمہ داری پوری کر رہا ہو، میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے، نمبر اچھے آ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ کل کما لے گا، آج نہیں کما رہا کل کما لے گا، آپ اپنے خرچے پہ کر دو اس کی شادی، کوئی بات نہیں۔ ایک بہو گھر میں آئے گی، 2 روٹی زیادہ پک جائے گی، اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا اس سے، وہ بہو آپ کی بیٹی بھی ہوگی، اس کے بچے آپ کے پوتے کہلائیں گے، اور آپ کا خون ہے، آپ کی اولاد ہے، کر دو یار۔ ابھی وہ پڑھائی کر رہا ہے نا، نہیں کر سکتا، اب اس کی شادی کو 4 سال 8 سال 10 سال ڈیلے کرنا ظلم ہے اس کے ساتھ۔ باپ تو باپ ہوتا ہے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ باپ کا تو مطلب یہی ہے کہ یار اس کی ذمہ داریاں اخلاقی، شرعی ذمہ داری نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد باپ کے ذمہ نہیں ہے، خوب سمجھ لو، اخلاقی ذمہ داری۔ شریعت میں تو ہر شخص اپنا خرچہ خود اٹھائے گا، شرعن واجب نہیں ہے باپ کے اوپر کہ وہ آپ کی شادی کرے، خوب سمجھ لو۔ اگر وہ نہیں کرتا کوئی قیامت میں اس سے سوال نہیں ہوگا، ہاں رکاوٹ نہ بنے بس وہ۔ لیکن اخلاقی طور پہ کیا ہے یار، جب ساری زندگی اس کو روٹی کھلائی، ساری زندگی اس کو ٹھکانہ دیا، ایک بیسک ضرورت ہے اس کی، وہ بھی کیا کرو، بولو نا، آپ کے فائدے کی بات کروں، پھوڑ دو مجھ سے کیا جا رہا ہے، یہ بھی ذمہ داری پوری کر دو یار۔ اور یہ فیملی پلاننگ والوں کے چکر میں نہیں پڑو کہ بچے ہوئیں گے کھائیں گے کہاں سے، اس میں توکل اللہ پہ واجب ہے، یہ وہ توکل ہے جو واجب ہے، سمجھ رہے ہو؟ لیکن وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، آپ کو پتا ہے یار کل انجینئر بن جائے گا، کمائے گا، لیکن ٹائم پہ کالج جا رہا ہے، جو بھی کتابوں میں دلچسپی لے رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں جا کے جیسے ہوتے ہیں بہت سے ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یا تو پڑھائی کو فوکس، اگر پڑھ نہیں رہا تو کما کے کھلا رہا ہو، عملی طور پہ کما رہا ہو، پھر وہ یہ نہیں کہ بعد میں کما لوں گا شادی کے بعد، نہ نہ نہ، ابھی لا کے میرے ہاتھ میں مہینے میں اتنے پیسے دے گا تو تیری شادی، اتنے جس سے ایک بیوی پل جائے۔ اس میں بھی لوگوں کا معیار بہت اونچا ہے۔ ایک آدمی کی 4 لاکھ کم وقت کی آمدن تھی، اس کے باپ کہہ رہا تھا جب تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو تیری شادی کروں گا میں۔ مجھے کہہ رہا ہے میں 4 لاکھ کما رہا ہوں، میرے باپ، میں نے کہا کر لے شادی، بتا دے ہو گئی ہے۔ میں نے لوگوں کو مشورے دیے، میں نے کہا، کہتے ہیں نہیں بیٹا بھی پڑھ تو رہا نہیں ہے، اسکول نہیں جاتا ٹائم پہ، کالج نہیں جاتا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا پھر کما کیا رہے؟ کہہ رہے کما لے گا بعد میں۔ میں نے کہا عذاب جان بنے گا، یہ بتا رہا ہوں۔ یہ کیا بنے گا؟ عذاب جان۔ کہہ رہے اللہ پہ توکل۔ میں نے کہا یہ توکل جائز بولو نہیں ہے، یہ توکل جائز نہیں ہے، آپ غلط توکل کر رہے ہو۔ میں نے کہا جب فری پھوکٹ میں ایک موٹیویشن ہوتی ہے انسان کے پاس کہ یار میں نے شادی کرنی ہے، اچھی جگہ رشتہ مجھے جب ملے گا جب میں کچھ بن کے دکھاؤں گا، جب آپ نے کر دی شادی یہ موٹیویشن بھی ختم، اتنی عمر ہو گئی ابھی کچھ نہیں کر رہا تو شادی ہوگی۔ میں نے کہا پھر پتہ ہے کیا کرے گا؟ یہ میرے بیان سن سن کے بچے اسپیڈ سے پیدا کرے گا، کیونکہ اس نے میرا بچوں والا بیان بھی سنا۔ ہر سال آپ کی گود میں ایک پوتا ڈالتا رہے گا آپ کے خرچے پہ، اور آپ ایسے دانت پیسو گے کیونکہ بہو بھی آپ کی ہوگی، آپ لے کر آئے ہوگے، آپ کی کا منہ دیکھ کے انہوں نے اپنی بیٹی دی ہوگی، اور اولاد بھی آپ کی لاوارث بھی نہیں چھوڑ سکتے، تو آپ بولو گے یار۔ اور یہ صرف اسپیڈ کو فوکس کرے گا، کس کو؟ بچے پیدا کرنے کی اسپیڈ۔ اور 6 مہینے بعد یہ دوسری شادی کی باتیں بھی شروع کر دے گا، ابا ایک ہو گئی، اب ایک، ونس مور۔ جن لوگوں نے میری بات مانی سکون میں، نہیں مانی باس کے نہیں، بچے کے گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے نا، کچھ کر کے دکھائے نا۔ گناہ میں پڑنے کے خطرے کی بیس پہ کسی اور کی بیٹی کو بھیٹ تھوڑی چڑھا سکتے ہیں۔ آپ کے گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے، کوئی نان نفقہ، کوئی ذمہ داری نہیں، اور آپ نے لڑکی والوں کو الو بنا کے لے آئے، اب اس کا خرچہ پانی نہیں دے رہے،
سسر آپ کا پوچھ رہا ہے کمبخت میری بیٹی کا خرچہ تو اٹھا، کہ خرچہ تو نہیں ہے تو شادی کیوں کی؟ گناہ میں پڑنے کا خطرہ تھا مجھے خطرہ یہ تھا کہ کسی گناہ میں مبتلا، وہ کہے گا پھر تبلیغ میں وقت لگا لیتا کچھ اور، ہماری بیٹی کو کیوں، اس کا مستقبل تو نے کیوں بھیٹ چڑھا دیا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ نہیں آ رہی سمجھ؟ اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں جتنے لوگ ہمیں سمجھتے ہیں. تو وہ جو میرا بیان تھا نا میں اسی پہ قائم ہوں. تو ایسے موقع پہ میں کہتا ہوں ہاں ماں باپ ظلم یہ کر رہے ہوتے ہیں، بچہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے، نمبر اچھے آ رہے ہیں، بھائی 4 سال لگیں گے اس کی تعلیم، اس وقت تک یہ بیچارہ بڈھا ہو جائے گا، ہاؤس جاب بھی ہے، پھر اس کے بعد اس کو اسپیشلائزیشن ہے، BCO، وہ تو 35-36 سال میں جا کے کیا ضرورت ہے اس تکلف کی یار؟ یہ تو انگریز کرتے ہیں پھر 50-50 سال میں جب فیوچر ان کا مستقبل ہوتا ہے. وہی بات ہے کہ جب دانت تھے تو بادام کھانے کے پیسے نہیں تھے، اب جب بادام کھانے کے پیسے آئے تو منہ میں چبانے کے دانت ہی نہیں ہے. تو اولاد میں جو ذمہ دار یا تو پڑھائی کو فوکس کر رہا ہو یا کما کے لا رہا ہو، پھر باپ کو چاہیے اس کی شادی کرے، وہ پھر اللہ پہ توکل کرے، اللہ پہ اعتماد کرے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا بیٹا میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے شادی کر دی اس کی، اپنے خرچے پہ کی. کوئی بات نہیں یار، میرا بچہ ہے، برائی سے بچے گا، پڑھائی کو فوکس کرے گا، آج نہیں 6-8 سال کے بعد کما ہی لے گا نا. تو جہاں اتنا کھلایا اور کھلا لو، ایک بہو آئے گی 2 روٹی زیادہ کھا لے گی. اس میں بھی لوگ کنجوسی کرتے ہیں، پھر مجھے بہت برا لگتا ہے. یہ کنجوسی اچھی نہیں لگتی. ہم نے رکشے ٹیکسی والوں کو دیکھا اپنے بیٹوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، وہ توکل کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈیفنس کے لفٹن والے 1000 گز والے کمبخت توکل نہیں کر رہے ہوتے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ 1000 گز کے بنگلے افراد سے خالی، نہ بیٹے نہ پوتے نہ بوئے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ بڈھوں کی تو شادی کر رہے ہوتے ہیں. جب بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں تو خود مرنے کے قریب ہوتے ہیں، پھر پوتا آتا ہے دنیا میں. ان کا کیا فائدہ ایسے دادے کا جو 70 سال کی عمر میں ایک پوتا دیکھے. ہم تو دیکھو ابھی آپ کے سامنے جوان ہیں اور اپنے نواسوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بچوں کی رونقیں الگ ہیں، نواسوں کی مجھے نانا نانا کہہ رہے ہوتے ہیں. ہاں مزہ آتا ہے. دادا کی ابھی تک رپورٹ آئی نہیں ہے، ورنہ دادا کہہ رہے ہوتے ہیں اور زیادہ مزہ آتا. یہی تو ہے یار، آدمی جوانی میں جو ہے ابھی جو پراٹھے کھانے کی عمر ہے، اس میں انسان جو ہے بچوں کی خوشیوں کو انجوائے کرے. جلدی سے میں مضمون سمیٹتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجملوا فی الطلب. تو ایک بات ہمیں پتہ چلی، اسباب اختیار بہرحال کرنے ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں سیلابوں سے تباہی آ رہی ہے، تو تباہیوں سے بچنے کے ہمارے پاس نہ صرف یہ کہ اسباب نہیں ہے، بلکہ ڈبونے کے پورے اسباب ہیں. یہ تو اللہ نے شاید ہمارے دین کی وجہ سے تھوڑا سا بچا لیا ہو، ورنہ ہمارے پاس تو بارش کے 4 چھینٹوں کو ٹھکانے لگانے کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو وہ جو ولاگر کمپیئر کر رہا ہے نا، وہاں کی یورپ کی ویڈیو بنا کے اور یہاں کی ویڈیو بنا کے کمپیئر کر رہا ہے، دیکھو وہ کرسچن ہے اور وہ غیر مسلم ہے، ان کے ہاں کوئی تباہی نہیں ہوتی، اور یہ مسلمان ہے، اسلامی ملک ہے، تباہیاں ہی تباہیاں. اور اس سے وہ اسلام کو اصل میں وہ کرنا چاہ رہا ہے کہ اسلام غلط گویا مذہب ہے. بھائی اسلام تو نبی نے تو بڑا بہترین پرنسپل ایک بیان کیا ہے، اجملوا فی الطلب، اسباب اختیار کرو. تو پانی، وہ کتنا ہمارے پاس ایک عظیم اسکالر ہیں جن کا یہ ہے کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے. یہی ہے نا، یہ کچھ اور ملفوظ ہے. ہمارے پاس تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہم پہ پہلے بتا کے چلے نہیں گئے، ابھی ہیں وہ، اور جائیں گے بھی نہیں، اللہ لمبی عمر دے. تو میرے نہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے نا. تو انہوں نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا چند سال پہلے کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، اور بارش جب زیادہ آتا ہے تو پانی زیادہ آتا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے، اور یہ سائنس سے ثابت شدہ ایک فیکٹ ہے. تو اس فیکٹ کے حساب سے جب بارش سندھ میں سیلاب آیا، اس کے بعد ہمیں سنبھل جانا چاہیے تھا ہمارے حکمرانوں کو. بھائی ایک دفعہ اتنی تباہی ہوئی ہے، لوگ کیسے گڑ گڑا رہے تھے کہ اللہ بچا لے، اللہ بچا لے. اللہ نے نہیں بچایا. اللہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جن لوگوں کو تم نے مسلط کیا ہوا ہے نا اپنے اوپر، ان کو اب تو دباؤ ڈالو، اب تو باہر نکلو. ان کو بولو بھائی ایک دفعہ سندھ سیلاب میں ڈوب گیا ہے، اب تو ڈیم بناؤ، اب تو اس کو اسٹور کرنے کا انتظام کرو. کوئی سندھ میں دھرنا ہوا اس کے بعد ہے؟ بھائی 2-2.5 سال پرانی بات ہے نا. میں تو خود گیا تھا اس سیلاب میں مدد کے لیے. کتنی تباہی ہوئی. کیا قوم سڑکوں پہ نکلی؟ کیا قوم نے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالا کہ اگر دوبارہ ایسا سیلاب آیا نا تمہاری بوٹیاں نوچ کے کھائیں گے؟ کوئی نکلی قوم؟ چپ کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ کچھ بھی نہیں. دوبارہ سندھ کے لوگ انتظار کر رہے ہیں. کراچی میں سیلاب آتا ہے اور گاڑیاں الٹی بہتی ہیں، بیڑا غرق ہو جاتا ہے کراچی میں جب بارشیں ہوتی ہیں. تو کراچی کی عوام نکلی روڈوں پہ، حکمرانوں کے باہر جا کے دھرنے مارے کہ دوبارہ اگر کراچی میں بارش ہوئی اور سسٹم حکومت نے نہ کیا تو ایسی کی تیسی کر دیں گے ہم تمہاری. کوئی ہوا ایسے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہم اسباب اختیار کر رہے ہیں.
بولتے کیوں نہیں؟ تو بھائی تہجد پڑھتے رہو، آپ صبح شام کی تسبیحات پابندی سے پڑھو، آپ بغلے مغلے بھی پابندی سے صاف کیا کرو، نیٹ کلین رہا کرو. جب بارش آئے گی تو تباہی آئے گی، ہمارا مقدر ہے. اور یاد رکھو اللہ کا اصول ہے، فطرت کبھی چینج نہیں ہوتی، نیچر کبھی چینج نہیں ہوتی. نشیبی جگہ پہ پانی کھڑا ہوگا، کوئی تہجد گزار اگر نشیبی جگہ پہ جا کے گھر بنا لے کہ میں اللہ کا ولی ہوں یہاں پانی نہیں آئے گا، تو پانی نشیبی جگہ پہ جائے گا. شرابی اگر پہاڑی پہ گھر بنائے گا وہ بچ جائے گا، جو نیچے گھر بنائے گا وہ ڈوب جائے گا. یہ اسلام کا غلط استعمال کر رہا ہے. بھائی اللہ نے کہا اسباب اختیار کرو، تو آپ نیچے گھر کیوں بنا رہے ہو؟ بارش آئے گی تو ڈوبو گے آپ. تو یہ جو ہمارے ہاں تباہیاں آ رہی ہیں نا، یہ اسلام پہ ادھورا عمل کرنے کی وجہ سے آ رہی ہیں. ہم نے اسلام کے عبادت والے پہلو کو تو لیا ہے، اور جو ہمیں اسلام نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا اس پہلو کو ہم نے نہیں لیا. ایک بات یہ میں ایک مثال دیتا ہوں، میں جو یہ 4 شادیاں چیختا چلاتا رہتا ہوں نا، میری بڑی بحثیں ہوتی تھی. علماء کہتے تھے آج کل لوگوں کے پاس مصروفیت بہت زیادہ ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، غربت، مہنگائی وغیرہ وغیرہ. میں ان سے ایک بات کہتا تھا، اگر اللہ ان چیزوں سے متاثر ہو کر لڑکیاں پیدا کرنا کم کر دینا تو پھر یہ بات معقول ہے. لڑکیاں تو اسی حساب سے پیدا ہو رہی ہیں جیسے پہلے پیدا ہوتی تھی. تو ان لڑکیوں کو ٹھکانے تو لگانا ہے نا. یا تو نا ہم مصروف بہت ہیں، غربت مہنگائی بہت ہے، تو خواتین کا گروتھ ریشو اللہ کم کر دے کہ آج مردوں کے پاس شادیوں کے ٹائم نہیں ہے تو لڑکیاں کم پیدا کرو. بھائی فطرت متاثر نہیں ہوتی ان سب باتوں سے. لڑکیاں کا ریشو اسی حساب سے پیدا ہوں گی جیسے ہمیشہ پیدا ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور اس کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ مرد زیادہ شادیاں کریں. تو اگر مرد کسی بھی وجہ سے زیادہ شادیاں چھوڑ دیں تو اللہ اگر لڑکیاں پیدا کرنا کم کر دے تو پھر تو ٹھیک ہے. اللہ تو کم نہیں کر رہا بلکہ ان کا گروتھ ریشو تو بڑھتا چلا جا رہا ہے. رپورٹ ہی ہے. اور قرب قیامت میں تو بہت عورتیں ہوں گی. تو اس کا مطلب کوئی اور حل تلاش کرو، آپ نکاح سے باز نہیں آ سکتے. آپ ایک آدمی غریب ہے، اس کے پاس پہاڑی پہ گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں، وہ نالے کے اندر گھر بناتا ہے، وہ جگہ سستی مل رہی ہے. لوگ اس کو آ کے کہیں گے کہ یار جب بارش آئی نا تیرا یہ سارا مکان بہ جائے گا. وہ کہے گا غریب آدمی اوپر بنا نہیں سکتا، مجبوراً نیچے بنا رہا ہوں. تو مان لو گے آپ اس کی دلیل؟ آپ بولو گے بھائی روڈ پہ سو جا، فٹ پاتھ پہ سو جا. غربت کا بہانہ بنا کے نالے کے اندر گھر بنانے کی تجھے اجازت نہیں ہے. فطرت سے کوئی جو بھی لڑے گا یاد رکھو جیتے گی کون؟ بولو فطرت. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، پہلے بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں لیکن آج کے بیان کے مناسبت سے وہ مثال آنا ضروری ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی ایک دیوار پہ چل رہا ہے، فنٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے، پتلی سی دیوار ہے، نیچے آگ جل رہی ہے. ٹک ٹاکر یہ حرکتیں کرتے ہیں اور بہت سے الحمدللہ اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں ایسی حرکتوں میں. پہلے بہت ہوتے تھے تیز رفتار گاڑی چلاتے ہوئے کیمرے سے یوں بنا رہے، گھس گئے کسی ٹرک میں. اس کے بعد پتہ نہیں، اللہ مغفرت فرمائے بہرحال ایمان پہ جس کی بھی موت ہوئی ہے، لیکن خودکشی تو ہو گئی نا ایک طرح کی. اب آپ کو ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنانے کا شوق تھا، دیوار پہ چلنے کی کوئی خاص ٹریننگ بھی نہیں تھی آپ کی، پتلی سی دیوار تھی، نیچے آگ جل رہی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے کراس کرنی ہے. آپ کو پتا اگر میں نے یہ اتنی پتلی سی دیوار جس میں نیچے آگ لگ رہی ہے اگر میں کراس کر لوں گا تو بہادری یعنی قائم ہو جائے گی اور میرے جو سبسکرائبر ہیں ٹھکاک سے 1 ملین ہو جائے گے. لوگ کہہ رہے ہیں کم وقت، یا تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تو پہلے کسی پتلی دیوار پہ چلنے کی پریکٹس تو کر لے. ایک دم تجربہ کی بھیڑ کیوں چڑھا رہے؟ نہیں مان رہے. مفتی صاحب آئے، مولانا صاحب آئے، انہوں نے کہا اگر گر گیا خودکشی کا گناہ ہوگا، حرام موت مرے گا. سب مسلکوں کے مفتیوں نے سمجھا دیا، گرین چینل والوں نے الگ، وائٹ چینل والوں نے، تاکہ حجت تمام ہو جائے نا. اور جو یہ کہتے ہیں ہمارا سرے سے کوئی مسلک ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کا بھی ایک مسلک ہے بھائی، اس نے بھی سمجھا دیا، ہر طرح سے سمجھا دیا. بھائی گیا اکارڈنگ ٹو اسلام تو اس آگ میں گرتے ہی کہاں جائے گا؟ جہنم میں. جہنم میں جائے گا کیونکہ خودکشی کا گناہ ہوگا. نہیں آ رہی سمجھ میں. اب چلنے لگا، دیوار بہت اونچی تھی، دیوار بہت اونچی، چلتے چلتے پاؤں گرا، اب نیچے آنا شروع. اب اس کو خیال آیا کہ میں نے علماء کی بات نہیں مانی، جہنم میں جاؤں گا تو میں توبہ کر لیتا ہوں. بیچ میں اتنا ٹائم تھا کہ اس کو توبہ کا موقع، تبھی میں نے دیوار اونچی کی ہے اس وجہ سے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جتنی بھی اونچی دیوار ہو اتنا کہاں ٹائم ملے گا، تھوڑی اور اونچی کر لو. کیا جا رہا ہے بھائی؟ مثال ہی ہے نا. لوگ نا اس پہ بھی فرضی مثالیں دے دے کے قرآن سنت سننے کے لیے آئے، ہم فرضی مثالوں کے لیے نہیں آئے. بھائی مثال ہی ہوتی ہے، یہ قرآن و سنت سمجھانے کے لیے ہی ہوتی ہے. تو دیوار تھوڑی سی کیا کر لو اور اونچی، اتنی اونچی کر لو کہ راستے میں اس کو خیال آ گیا اور توبہ کر لی اس نے. اب اس نے گڑ گڑا کہ اللہ کے نیچے آ رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے، اے اللہ معاف کر دے، میں نے گناہ کیا، کسی عالم کی بات نہیں مانی، اب مجھے پتا ہے میں مروں گا، خودکشی ہوگی،
میں گڑ گڑا کے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دے، اور توبہ کی تینوں ارکان پورے کیے اس نے. توبہ کے 3 ارکان ہیں. پچھلے پر ندامت کہ کاش ایسا نہ کرتا، اس وقت چھوڑ دے اس عمل کو، اور یہ نیت کرے اگر اب موقع ملا تو نہیں، اور آئندہ کا عزم کہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کروں گا، اور دل سے ندامت ہوئی. گناہ معاف ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. گناہ کیا ہو جائے گا؟ بولو نا، معاف. لیکن آپ کا کیا خیال ہے، یہ عمل ریورس ہو جائے گا کہ اب نیچے جانے کے بجائے اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کیا تو اللہ کہے فرشتوں سے اب ریورس کر دے واپس اس کو، اپنی غلطی پہ اس کو ندامت ہو گئی ہے واپس. اب وہ کہہ رہے اللہ، فرشتے نے آ کے بتایا تیرا گناہ معاف، دل میں تسلی ہو گئی. وہ کہہ رہے اللہ معاف ہوا تو واپس بھیجنا، واپس بھیجنا. اللہ بھیجے گا واپس. کوئی کروڑوں میں کوئی ایک کرامت ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، نارملی ایسا نہیں ہو، نیچے جائے گا. اسی کو مولانا ابو الحسن علی ندوی نے لکھا ہے، شریعت معاف کر دیتی ہے، فطرت معاف نہیں کرتی. شریعت کے خلاف چلو گے تلافی ہو سکتی ہے، فطرت کے خلاف چلو گے تلافی کا دروازہ بند. ہم شریعت کے خلاف تو چلتے ہی ہیں مسلمان، فطرت کے خلاف بھی چلتے ہیں. فطرت کے خلاف جو چلے گا اس کی کبھی تلافی نہیں ہوگی، چاہے کتنا نیک ہو. اب یہ اتنا نیک بن گیا، ایسا ایمان کے آخری اسٹیج پہ پہنچ گئی. اس نے کہا اللہ جیسے ہی اب تو مجھے بچا لے، میں بچتے ہی تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکلوں گا میں، اور اندرون ملک بیرون ملک، اندرونی گشت بیرونی گشت، سارے گشتوں کا اپنی ڈائری میں نام لکھوا رہے ہیں، خود بخود ہی. خود ہی کہہ رہے ہیں ہاں بھائی بتا کتنے سال کے لیے؟ 1 سال. سب کچھ ہو جائے گا اور اللہ اجر بھی لکھ دے گا، 4 مہینے لگانے کا اجر بھی لکھے گا نیت کی وجہ سے. آگ سے نہیں بچے گا، نیچے گرے گا، چیخیں نکلیں گی، اور تکا کباب بن کے جب آگ بجھے گی تو جو اس کی حالت ہو. اس سے کیا پتا چلتا ہے بھائی؟ شریعت معاف کر دیتی ہے، فطرت معاف نہیں کرتی. اب سمجھ میں آیا 1 سال کا بچانا کیوں ضروری ہے؟ جاب لیس ہو سکتے ہو بھائی، کوئی مسائل ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے نہیں کیا، پہلے سے انتظام نہیں کیا تو نہیں کا مطلب جب پیسے نہیں ہوتے تو نہیں ہوتے پیسے. ایسا نہیں ہوگا اوپر سے غیب سے نوٹ برسنا شروع ہو جائیں گے یا لوگ آپ کو ہدیے دے دے کے جانا شروع ہو جائیں گے. تو آپ نے اپنا کام پورا کرنا ہے. وہ توکل جس میں انسان دوسروں کے، دیکھو قرآن سے بھی یہ ثابت ہے. عرب لوگ جب حج کے لیے جایا کرتے تھے نا زمانے جاہلیت میں، تو زیادہ راہ لے کے نہیں جاتے تھے. اب کوئی پہلے حج کے سفر 6 8 10 مہینے کے ہوتے تھے، سال کے ہوتے تھے. تو وہ کہتے تھے بھائی ہم اللہ کے مہمان ہیں نا، تو کھلانے والا کون ہے؟ بولو نا اللہ. پلانے والا کون ہے؟ اللہ. تو ہم جب اللہ کے مہمان ہیں تو عقلی دلائل بھی کہ جب کسی کے یہاں مہمان بن کے جاؤ تو کیا ٹفن ساتھ لے کے جاتے ہو؟ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ نے وہاں تمہیں کوفتے کھلانے کے لیے نہیں بلایا، اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا. عام مہمان تو تمہیں بلاتا ہی کھلانے کے لیے نا، وہاں ٹفن لے کے جانا بے اکرامی ہے. یہاں تمہیں مہمان ہو، لیکن کس بات کے مہمان ہو؟ اللہ تمہیں پکوڑے سموسے کھلانے کے لیے تھوڑی بلا رہے وہاں پہ. اللہ کہہ رہے حج کے لیے میرے گھر کا طواف کرو. لیکن وہ اپنی لاجک بنائی بھی تھی انہوں نے کہ جی ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اس موقع پہ بھی اگر اللہ پہ ہم اعتماد اور توکل نہ کریں تو پھر کیا مطلب ہوا؟ تو جو پیسے لے کے جاتا، ٹفن لے کے جاتا، بہت برا سمجھا جاتا. اب اس کو دیکھ، اللہ پہ توکل نہیں ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں ہے. تو جب اسلام دنیا میں، اچھا پھر کرتے کیا تھے؟ کچھ تو ہے ہی نہیں. پھر کبھی اس کی جیب پہ نظر رکھ رہے ہیں، شاید یہ حاجی جیب سے کچھ نکالے گا تو شاید 2-4 کھجوریں مجھے بھی دے دے. اگر کسی کو دے دی نا تو کیا کنڈیشن ہوتی ہوگی؟ دیکھا اللہ پہ توکل کا نتیجہ، دیکھا غیب سے کھجوریں آئی ہیں، غیب سے. صحیح ہے نا؟ تو جس کو آ جاتی تھی، عرب میں سخاوت تو تھی، وہ تو کہتا اللہ پہ توکل، اور جس کو نہیں آتی وہ کہتا ہوگا اللہ پہ توکل کامل نہیں ہے، پھر وہ وہاں جا کے بھیک مانگتا تھا.